بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين من غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره. اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں جو ہم لوگ گئے تھے ابو محذورہ والی حدیث پر کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام نے سنا کہ وادی میں کچھ بچے ذرا اذان دے رہے ہیں، نقل اتار رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون کہا کہ نیچے سے آواز آ رہی؟ تو اس میں ایک آواز جو تھی بڑی اچھی تھی. اللہ کے رسول نے سب کو بلوایا اور جتنے تھے سب کو کہا. سب لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اذان دلوائی، یعنی کیا کہہ رہے تھے؟ پھر دوبارہ کہو. تو ایسے جو اذان کی نقل اتار رہے تھے اب دینا شروع کیا. تو سب سے اس میں اچھی آواز جو تھی وہ اصل میں آپ ڈھونڈ رہے تھے کہ کون سا ہے جس نے سب سے اچھی آواز سے یہ نقل اتاری تھی. تو ایک نے سنایا، دو نے سنایا نہیں. پھر جب وہ محذورہ سنائے تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ ہاں یہی اسی بچے کی آواز تھی. تو اللہ کے رسول نے ان کی اچھی آواز کی بنا پر فعلمہ الاذان، اللہ کے رسول نے ان کو دوبارہ اذان سکھائی اور ترجیح والی اذان سکھائی. سمجھ گئے نا؟ اس حدیث کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس لیے نقل کر رہے ہیں کہ کوشش یہ کی جائے کہ مؤذن ایسا رکھا جائے جو اچھی آواز والا ہو اور اچھی اذان دینے والا ہو. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ یہ بھی مسجد کی ایک شان اور عظمت ہوتی ہے، لوگوں کے آنے کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے جب کہ امام اچھا ہو، اچھی قرات والا ہو اور مؤذن اچھی اذان دینے والا ہو. اور اذان کا بڑا عمل دخل ہے. اذان کا اچھی آواز سے اذان دینے کا بہت بڑا عمل دخل ہے. محلے کے لوگوں پر اذان سے رکت طاری ہونا اور غیر مسلموں کے بہت سارے یہاں جو کچھ لوگ اسلام قبول کیے ان میں سے بہتوں کو میں نے دیکھا وہ کسی ایسے محلے میں جہاں مسجدیں قریب ہیں، مسلمان مؤذن جب مسجد میں اذان اچھی آواز میں دیتا ہے تو کافروں کے ایمان لانے کا سبب بن جاتا ہے. سمجھے نا؟ اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو یہاں نقل کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے منتخب کیا کیونکہ ان کی آواز اچھی تھی. تو اچھی آواز والا مؤذن، اچھی اذان دینے والا مؤذن جو ہے اس کا منتخب کرنا اور اس کو رکھنے کی کوشش کی جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ ہاں پیسہ کون کم لیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ جمعے کا دن رہتا ہے، یہ بھی نہیں جو بھی چاہے کھڑا ہو کر کے اذان دینے لگے. کوشش کی جائے کہ اچھی آواز والا اچھی آواز جس شخص کی وہ اذان دے. اور الحمدللہ جہاں تو
حکومت کی طرف سے مقرر ہے، اس لیے جب تک یہاں کا امام کسی کو امامت کی اجازت نہ دے یا مؤذن اجازت نہ دے تب تک اذان نہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مؤذن مقرر ہے، اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر دیں تو ہو سکتا ہے فوضا اور جھگڑے لڑائی اختلاف کی بات ہو، اوقاف میں جا کے شکایت کرے، بہت بات اور آگے بڑھ جائے۔ تو حکومت نے جس کو مقرر کیا ہے، چاہے آپ کو اس کی آواز پسند پڑے یا نہ پڑے، بہرحال آپ کو اس کی اذان سننا ہی سننا ہے۔ اگر آپ اذان دینا چاہتے ہیں کسی اور دوسرے سے دلوانا تو بہرحال آپ اس سے اجازت لے لیں، لیکن اجازت بھی دے گا تو 1-2 دن دے گا، یہ بڑا عجیب زمانہ ہے، ہمیشہ نہیں دے گا۔ اور کیا سچ ہے؟ اس کا مطلب یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے حتی الامکان اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو اب سارے کہیں سفر میں جا رہے ہیں، اذان دینا ہے تو کم سے کم جس کی آواز بلند ہو اور اچھی ہو اس کو کہنا چاہیے۔ چلو، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، ہم نے عید کی نماز پڑھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، من غیر مرۃ ولا مرۃ، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 12، من غیر مرۃ، کوئی 1 مرتبہ، ولا مرۃ 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، سمجھیے نا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ارے بھائی ہو سکتا ہے کہ جس دن انہوں نے نماز پڑھی ہو اللہ کے رسول نے نہ اذان دی ہو۔ تو کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین من غیر مرۃ ولا مرتین، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عیدین کی نماز 12 پڑھی، بغیر اذان ولا اقامت، بغیر اذان اور بلا اقامت کے، سمجھ گئے نا، بغیر اذان اور بلا اقامت کے۔ روایت کیا امام مسلم نے، وَنَحْبُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، اور ایسے ہی حدیث متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں، عن ابن عباس وغیرہ، عبداللہ بن عباس سے اور ان کے علاوہ اور لوگوں سے، یعنی یہ کوئی 1-2 حدیثیں نہیں ہیں، کئی متعدد صحابہ کرام سے مروی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدین کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی بغیر اذان اور اقامت کے، نہ اذان ہوئی اور نہ اقامت ہوئی۔ یہی تقریباً جمہور اہل علم کا خیال ہے کہ عیدین کی نماز جو ہے اس میں اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے، سنت یہی ہے کہ اذان اور اقامت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عید کے دن بسا اوقات حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے جو منقول ہے، کہتے ہیں ہم لوگ نہا دھل کر کے مسجد نبوی ہی میں فجر پڑھتے تھے اور فجر پڑھ کر کے مصلی چلے جاتے تھے۔ نبی مسجد نبوی کے بالکل قریب ہی مصلی تھا، سمجھ گئے نا، بالکل مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو رائٹ ہینڈ بالکل جائیں گے تو مسجد نبوی سے تقریباً 5 منٹ میں آپ پہنچ جائیں، وہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کا مصلی تھا۔ اور باب جبرائیل کا جو ایریا ہے یہاں جنازہ ہوتی تھی، ادھر اس سے قبرستان جانا، تو حضرت عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ زیادہ ثواب لینے کے لیے ہم لوگ نہا دھل کر کے فجر کی نماز پڑھتے مسجد نبوی میں، اور پھر وہیں سے کہاں چلے جاتے تھے؟ عیدگاہ، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، پہلے جائیں گے ثواب ملے گا۔ جو بھی آتا تھا عیدگاہ آ کر کے بیٹھ جاتا، تکبیرات میں رہتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ آتے تو عید کی نماز شروع کر دیتے تھے، سمجھ گئے نا۔ نہ تو عیدگاہ میں کوئی نماز پڑھی جاتی تھی سنت وغیرہ، اور نہ تو اذان اور
اقامت، یہی سنت ہے، اور آج بھی تقریباً جمہور اہل علم کا یہی خیال ہے۔ بعض لوگوں نے ان کا یہ خیال تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے تو نقل کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اور کچھ لوگوں کا، کہ یہ لوگ الصلاۃ جامعہ، اذان تو نہیں دلواتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اذان اور اقامت تو نہیں ہوگی، لیکن جب نماز کھڑی ہونے کی وقت نماز جماعت کرانے لگے گا تو جماعت سے پہلے بلند آواز سے اعلان کیا جائے گا، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یہ کہا جائے گا، لیکن اس کا بھی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ بھی بدعت میں آئے گا۔ یہ لفظ استعمال کرنا بھی اذان و اقامت کی جگہ پر بھی کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں؟ یہاں ایک بہت بڑا اصول آپ لوگ یاد رکھیے گا ہمیشہ، بہت سارے اشکالات دور ہو جائیں گے، اس کو سمجھ لیں، اپنا نوٹ کر لیجیے گا بعد میں۔ ایک قاعدہ، آج ارے بھائی ٹھیک ہے اس وقت تو بہت کچھ نہیں ہوتا تھا، کہہ دیں گے نا، آج کوئی سرفراہ ہوگا تو بھائی تو ٹھیک ہے اس وقت لاؤڈ سپیکر بھی تو نہیں ہوتا تھا، ہاں بہت کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ منع کرنے کی دلیل دیں کہ کہیں اللہ رسول نے فرمایا کہ ہاں دینا نہیں، بھائی نہیں دے، آپ کا عمل تھا۔ اور ہمارے کچھ روشن خیال جو حکومت الہیہ قائم کرنے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان میں تو کچھ ایسے بھی اللہ ان کو ہدایت کرنے کے، آپ شراب کو ناجائز کہیں لیکن شراب کو حرام نہیں کر سکتے، کہہ سکتے۔ افسوس، یہ ہے ان کا مبلغ علم، یہ ان کا مبلغ علم ہے۔ اور جہاں بیٹھیں گے بس دین قائم ہونا چاہیے، حکام کے خلاف، اور سارا معاملہ کرسی کا، سمجھ گئے نا؟ واللہ لا علمی کی یہ کہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، بھائی شراب کو آپ حرام نہ کہیں، ناجائز کہیں، لیکن اس کو حرام نہیں بول سکتے۔ اب ذرا سوچو، یہ ان کا مبلغ علم ہے، اور کتنے بڑے ہیں۔ ان کے شہر میں بیٹھا ہوا تھا تو ماشاءاللہ، اچھا کیوں عالم کم ہے، مسٹر زیادہ ہیں اس میں، مسٹر ہی زیادہ ہیں، تو کہتے لگے کہ بھائی بس کیا بتائیے، نوجوان ہیں فلاں ہی لوگ تو کام کرتے ہیں، باقی مولانا لوگ چندہ اور چمڑا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھا آپ نے کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ صرف چندہ اور چمڑا، نہیں سمجھے؟ مولویوں نے کیا کیا؟ بس مولوی کس کے پیچھے؟ چندہ اور چمڑا۔ میں تو سمجھ گیا، لوگ نہیں سمجھتے بھائی کوئی اچھی بات کر رہا ہے، چندہ اور چمڑا، اس چندہ اور چمڑا کے پیچھے پڑنے کوئی ضرورت نہیں۔ میں تو سمجھ گیا کیا کرنا چاہیے معلوم ہے؟ رمضان آ جائے تو چندہ وصولیں، بقرعید جائے تو چمڑا، بس مولویوں کو یہی فکر ہے۔ میں نے کہا یہی فکر؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا تم حلال کے ہو کہ حرام کے؟ بہت غصہ آیا میں، حلال کے ہو کہ حرام کے؟ کیا مطلب؟ کہ نہیں بتاتا ہوں، بتائیں۔ باپ نے شادی کیا تبھی تو پیدا ہوا نا، نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ چندہ اور چمڑے والا کہ کسی مسٹر نے پڑھایا تھا؟ ارے کم سے کم سوچ لیتا ہے کہ ہاں مولوی نے نکاح پڑھایا تبھی ہماری ماں ہمارے باپ کی حلال ہوئی، ورنہ تو حرام کی اولاد ہوتا۔ آئی بات سمجھے؟ میں نے کہا تیرے حلال، تجھ کو حلال کس نے کیا؟ اور طلاق دے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ یعنی اتنی غلط حرکتیں علماء چونکہ پورا دنیا کا نظام سدھرتا ہے دو، حکام اور علماء، تو ان دونوں کی وہ شکایت کرتے ہیں، سمجھ گئے نا، تاکہ معاملہ۔ اور کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے علاقے میں گیا میں تو پتہ چلا کہ آج مسجد میں لوگوں نے پروگرام رکھا، اس وقت ابھی برادری میں شامل نہیں رہے ہوگے یہ، سمجھ گئے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے فوراً کیا کیا، مسجد کا جو سامنے پارکنگ کچی تھی، راستہ تھا، وہاں انہوں نے فٹ بال میچ رکھ دیا۔ ہمارا پروگرام کینسل کرنے کے لیے عصر تا مغرب پروگرام تھا، اور ٹھیک اسی وقت انہوں نے کیا کیا،
میچ کرایا. یہ حالت ہے. یعنی علماء سے اور کتاب و سنت سے اتنی چڑ، حالانکہ بہت فائدہ ہوا اس سے. آج سب سے متحرک ان کا جو نوجوان تھا وہیں سے اس کا میٹر گھوما، اور آج کتاب و سنت کا سب سے بڑا دائی وہی بنا ہوا ہے وہاں. جبکہ اپنے بھائی کو میرے تقریر میں لانے کے لیے درس میں 1000 دیتا تھا وہ، چونکہ بھائی پھرا ہوا تھا تو پکڑ کے لاتا، 1000 لیتا تھا اور کہتا چلو شیخ کا درس سنیں گے. اور وہ آتا کیا تھا، اس وقت گیم تو نہیں تھا، وہ پیچھے رہتا تھا، شیر خورما کھاتا تھا اور پھر واپس آ جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اسی ان کی شرائط کی بنا پر. تو کہنے کا مطلب کہ سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی بہت ساری جو مشکلات آتی ہیں نا، کیوں؟ یہ وصول نہ سمجھنے کی بنا پر. بھائی اس زمانے میں بہت کچھ نہیں ہوتا تھا، سمجھ گئے نا. کیا وصول ہے؟ بات کہاں سے نکلی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن کیا کہنا چاہیے، الصلاۃ جامعہ، لیکن جمہور کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے. کیا ہے وہ؟ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ اب سامنے والا کہے گا بھائی اللہ کے رسول نے منع کہاں کیا ہے؟ تو ایک وصول سمجھے اسلام، اور یہ سب کا اجماعی وصول ہے. جتنے علماء ہیں سب کا اتفاق یہ وصول ہے. لیکن عمل کرنا اور نہ کرنا، جیسے ابھی جو میں برطانیہ میں تھا تو بات چلی ایک، الحمدللہ وہ کیا معلوم ہے، قرآن نازل ہوا مدینے میں، حجاز میں، لکھا گیا ترکیہ میں، پڑھا گیا مصر میں، سمجھا گیا، ہو گیا نا. ذرا سوچو کتنی پیاری بات. نازل ہوا حجاز میں، لکھا گیا ترکیہ میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا. تو سامنے تھا اور عمل کیا فرشتوں نے. بھائی 4 چیزیں تو آ گئی نا، 4 چیزیں تو آ گئی، لیکن عمل کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں. کوئی ملک میں عمل ہوا نہیں ابھی. نازل ہوا کہاں؟ حجاز میں. نازل ہوا حجاز میں، لکھا گیا ترکیہ میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں. ہندوستان مراد متحدہ ہی. تو اس میں مولوی صاحب تھے ہمارے بزرگ، انہوں نے کہا اور عمل کیا فرشتوں نے. سمجھ کے نا، ارے بیوقوف ہو، سب کچھ تو کیا تم نے، ہندوستان نے سمجھا لیکن عمل کس نے کیا؟ ترکیہ نے لکھا، عمل کس نے کیا؟ مصر نے تمہارے مصر نے پڑھا. اور سب سے بڑی مصیبت مدینے میں نازل ہوا، اللہ اس کے رسول بلا سمجھے پڑھے. کتنی بڑی گستاخی، صرف اپنی بدعات اور اپنے علماء کی باتوں کو رکھنے کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. کہہ دیا گیا نازل ہوا، لیکن نہ وہاں پڑھانا آیا، نہ وہاں لکھا گیا اور نہ وہاں سمجھا گیا. سوچو کتنی بڑی گستاخی اللہ کے رسول کے شان میں، صحابہ کے شان میں. لیکن تو یہ وصول سمجھو. پہلے وصول کیا ہے؟ کوئی چیز کسی زمانے میں تھی، سمجھ گئے نا. سمجھو پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کوئی چیز باقاعدہ موجود تھی، سمجھ گئے نا، موجود تھی، مکمل. لوگ عمل کرتے رہے، وہ چیز ادا کی جاتی رہی، پڑھی پڑھائی جاتی رہی، سیکھی سکھائی جاتی رہی، اس کے سارے مسائل بیان کیے جا رہے تھے. آج اگر کوئی چیز انسان ایجاد کرے اور وہ ایجاد کی ہوئی چیز کی ضرورت بھی اس وقت وہاں تھی، لیکن پھر بھی اس کو نہیں اپنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ چیز ہوتی تو وہ بھی ضرورت مند تھے، اپنائے ہوتے. ایک مثال دیں عجیب سے، اچھی طرح سے یاد رکھیں. قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، مردے بھی مرتے رہے کہ نہیں مرتے رہے؟ مرتے رہے.
ان کو بھی ایصال ثواب کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن قرآن خوانی کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ آخر مرتے تھے نا لوگ، مرتے تھے، ایصال ثواب کی ضرورت بھی تھی، ضرورت تھی نا ایصال ثواب کی۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدہ، صدقہ خیرات کی سب کچھ اللہ رسول نے احکام بیان کیے۔ قرآن ایسے ہی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود نہ کبھی برسی ہوئی، نتیجہ ہوا، نہ 40واں ہوا، نہ قرآن خوانی کی گئی، حالانکہ ثواب پہنچانے کی ضرورت وہاں بھی مردوں کو تھی۔ آخر مرتے بھی تھے، قرآن بھی موجود تھا، ہم سے اچھے پڑھنے والے موجود تھے، اور آج کے لوگوں سے زیادہ جب یہ عقیدہ ہو کہ سمجھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں گیا، جب قرآن نازل ہوا تو ہندوستان میں اسلام ہی نہیں آیا تھا، سمجھا ہی نہیں گیا تھا، یعنی کتنی حیرت کی ساری چیزیں جب موجود تھیں، پھر بھی نہ برسی نتیجہ، نہ 40واں، نہ 10واں، اور نہ تو کچی روٹی نہ پکی روٹی، سمجھ گئے نا، نہ کچی روٹی نہ پکی روٹی، اور نہ قرآن خوانی۔ آخر ضرورت تھی پھر کیوں نہیں؟ اس کا مطلب کہ اگر یہ چیز ہوتی تو اس کو بھی کیا گیا ہوتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ وصول، یہی نقطہ سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی عیدگاہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صرف ایک تھی۔ کتنی تھی؟ صرف ایک ہی عیدگاہ تھی۔ آئی بات سمجھ؟ پورے مدینے کے لوگ پڑھتے تھے، لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں رہتا تھا، عید کی نماز بھی پڑھنی تھی، پبلک بھی اچھی خاصی تھی۔ آج تو مسجد میں اس میں بھی عید، اس میں بھی عید، اس میں بھی عید، ہر جگہ عید۔ آخر ساری ضرورت یہ تھی، لیکن جب بھی اذان و اقامت بھی نہیں کی، الصلاۃ جامعہ بھی نہیں کہا۔ اگر الصلاۃ جامعہ جامعۃن یہ کہنا سنت ہوتا یا مستحب، اللہ کا رسول پیچھے نہ ضرور کی ہوتے، جبکہ یہی جملہ صلاۃ کسوف اور خسوف میں اللہ کے رسول کہلواتے تھے، نہیں سمجھے؟ حالانکہ صلاۃ کسوف اور خسوف میں اتنی بھیڑ نہیں جتنی بھیڑ عید میں ہے، لیکن آپ نے عید میں نہیں کہلوائی الصلاۃ جامعہ، نہیں آئے، لوگ انتظار میں رہتے، آپ آئے اور عید کی نماز شروع کرا دی۔ یہی بات سمجھیں؟ لیکن جب صلاۃ کسوف، چاند گرہن لگایا، سورج گرہن جیسے آگے آئے گا، تو اللہ رسول کیا فرماتے؟ الصلاۃ جامعہ۔ کیوں؟ عید کے لیے تو پہلے ہی سال بھر سے لوگ تیار انتظار میں رہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وقت بھی مقرر ہے، ہر ایک پہنچنے کی کوشش ہی کرتا رہتا ہے، اور صلاۃ استسقاء، یہ صلاۃ کسوف اور خسوف یہ اتفاقی چیز ہو جاتی ہے۔ نظر آیا، اب اعلان کر دیا الصلاۃ جامعۃن، جیسے الصلاۃ جامعۃن اعلان کیا گیا، چاروں طرف سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں سورج گرہن، چاند گرہن ہے، اللہ کے رسول نماز شروع کرا رہے، لوگ پہنچ جاتے۔ آگے وصول سمجھ میں آیا؟ ضرورت بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ چیز اگر ہوتی تو ضرور کی ہوتی۔ اسی لیے ایسے موقع پر قیاس کرنا، بھائی اللہ کے رسول نے الصلاۃ جامعہ کہا تو ہے، کہ کہاں کہا ہے؟ صلاۃ کسوف اور خسوف، تو اسی پر قیاس عید میں تو اور بڑی جماعت ہوتی، وہاں کیوں نہیں کہہ سکتی؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو ضرورت تھی، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اس لیے جمہور اہل علم کا خیال ہے کہ یہ بدعت ہوگی، اور ایسے موقع پر قیاس جائز نہیں جہاں یہ قانون موجود، یہ وصول موجود ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ چلو، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ وصول جو ہے لوگ ذرا سا اچھا، یہ ایسا وصول ہے اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کو نہ کوئی کتابوں تک ہے، عملی چونکہ سارا معاملہ
اگر یہ ساری چیزیں بند کر دی جائیں تو کتنے لوگوں تو آمدنی ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی بدعت بغیر کھانے کے نہیں ہوتی. چلو ہو گئی. وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاة ثم اذن بلال فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم. رواہ مسلم. رواہ مسلم. اچھا اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا اگر کہیں متفق علیہ کہتے ہیں، جس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ابو داؤد ترمذی نسائی میں دنیا کی کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے. شروع بتایا تھا نا، یعنی اگر یہاں آ گیا ہے متفق علیہ یا اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں حدیث سے بھی کہاں ہے یہ مسلم میں نہیں، مسلم کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، بخاری میں نہیں ہوگی اور بہت ساری کتابوں میں ہو سکتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کا نام لے لینے کے بعد اب کوئی اور ضرورت نہیں، کیونکہ سب سے بڑی کتابیں یہ دونوں ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فی الحدیث الطویل، ابو قتادہ روایت کرتے ہیں حدیث طویل. حدیث طویل کیا ہے؟ یہ لیلۃ العریس، اس حدیث کو حدیث لیلۃ العریس. عریس ایک جگہ ہے، خیبر سے مدینہ آتے وقت ایک جگہ ہے، سمجھ گئے نا. ہوا یہ تھا، اصل میں دیا ہے کیا اس میں ہے، ہاں ہوا یہ تھا اصل میں کہ جنگ خیبر کے واپسی میں، جنگ خیبر سے جب واپس آ رہے تھے تو خیبر کی واپسی میں فتح ہو کر کے جب واپس آ رہے تھے چلتے چلتے لوگ تھک گئے تھے. عریس نامی مقام پر آپ پہنچے، مدینہ اور خیبر کے درمیان عریس نامی مقام پر جب پہنچے تو کافی تھک چکے تھے، رات بھی ہو گئی تھی. تو اللہ کے رسول نے سب کو مشورہ دیا کہ یہیں لیٹ کے آرام کر لو، پھر صبح فجر کی نماز پڑھیں گے اور چلیں گے. سب لوگوں نے اتفاق کیا، پڑا وہاں سب لوگوں نے ڈال دیا اور خوب گہری نیند سو گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو، آپ نے سوال کیا کون ہے جو جگتا رہے اور فجر میں سب کو اٹھا دے. سب لوگوں کی نگاہ حضرت بلال پر پڑی. حضرت بلال تیار ہو گئے. رسول انشاءاللہ کیسے بھائی انکار کیسے کریں، حالانکہ وہ بھی سفر میں تھکے ہی تھے. سارے لوگ سو گئے، نبی علیہ السلام بھی سو گئے. حضرت بلال رات بھر نیند پر کنٹرول کیے، قابو پائے. کتنی بھی نیند آتی لیکن گھومتے ٹہلتے تاکہ کسی بھی صورت سے نیند نہ آئے. اور یہاں تک کہ بالکل فجر کا وقت قریب آ گیا. اور اب سوچے کہ تو الحمدللہ منٹوں کا کام ہے، یہ بھی نہیں کہ ہاں چلو آدھے گھنٹہ، منٹوں کا کام ہے. تو اونٹ جو بیٹھا ہوا تھا اسی سے ٹیک لگا کر کے اسی طرح کمر سیدھی کرنے کے لیے ٹیک لگائے، اور جیسے ٹیک لگائے نیند لگ گئی، کھڑے ہی کھڑے سو گئے. اور ہر نبی علیہ السلام بھی ہر صحابی بے خوف سویا ہوا تھا، کیوں اٹھائیں گے. سو گئے. اللہ کے رسول بھی سوئے رہ گئے، سارے لوگ سو گئے. جب سورج طلوع ہوا، ہاں سورج طلوع ہوا ماشاء اللہ، اور سورج طلوع ہونے کے بعد سورج بلند ہوا، شعاعیں آئیں، اتنی شعاعیں آئی کہ گرمی پیدا ہو گئی. جب اب گرمی لگی تو اللہ کے رسول کی نیند کھلی. اللہ اکبر. عمر اٹھ گئے، اللہ، ارے یہ کیا، اللہ نیند کہاں. اب بلال کہاں گیا. لوگ اتنے زور سے اللہ اکبر کہ حضرت بلال کی نیند کھل گئی. آپ پریشان. اللہ کے رسول نے پوچھا بلال کیا ہوا.
اللہ رسول جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ بھی ہو گیا. پتہ ہے اللہ کے رسول رات بھر جگ رہا تھا, گھبرا گئے, رات بھر میں جگ رہا تھا. ابھی فجر کی اذان کا وقت ہو رہا تھا, منٹوں کی بات تھی. تو اللہ, میں ایسے اونٹ سے ٹیک لگا کر کے لیٹا بھی نہیں, کھڑا تھا اور اسی میں نیند آ گئی, لگ گئی. بہت گھبرائے. بہرحال سارے لوگ اٹھے. اب فجر کا وقت ختم. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا گھبراؤ نہیں, فوراً یہاں سے چلو, کیونکہ اس وادی میں کیا ہے, شیطان ہے. کیا ہے؟ اسی نے سب کو سلا دیا تھپکیاں دے دے کر کے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک عقیدے کی بات اور دیکھ لیں. اللہ کے رسول تھے نا صاحب, اگر اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا کہ بلال بھی سو جائیں گے تو کیا خیال ہے؟ پہلے ہی بلال کو یا دو چار آدمی اللہ کے رسول خود ہی نہ سوتے اگر معلوم ہوتا تب. ہاں, لیکن یہ اسی کو معلوم ہے جو عالم الغیب ہے. آئی عقیدے کی بات نا, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, آگے کیا ہونے والا ہے اس کا علم. یعلم, بڑی پیاری, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کبھی توحید کی بات ہو, علم غیب پر, تو اللہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, یہ تقریباً 1937 کا واقعہ ہے. 1937 کا واقعہ میں نے بتایا تھا واقعہ. تو نومبر کے مہینے میں یکم 1 2 3 دن کی کانفرنس رکھی بریلوی حضرات نے امرتسر میں, اور کانفرنس کا نام رکھا امام ابو حنیفہ, عظمت امام ابو حنیفہ کانفرنس رکھا. اب امام صاحب کی کے نام سے کانفرنس ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام صاحب کے مناقب, ان کے فضائل, ان کی کارکردگی, ان کے کچھ بہتر, لیکن سارے سنی علماء باری باری, کچھ تو دیوبندی حضرات پر, باقی سارا زور کن کا تھا, اہل حدیث وہابیوں پر. اور خوب بڑی زبردست تقریر کی, تینوں دن خوب گالیاں دی. اور جوشیلا مولوی تھا سنیوں کا, اس نے جیسے ابھی ترجمہ کیا تھا, حامیم, حامیم, ہا سے ہندو اور میم سے مسلم سنی, اور وہابی کہاں سے آئے, جیسے ابھی کیا تھا ایسے ہی ہمیشہ ان کے یہاں پیدا ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ سمجھا گیا قرآن کہاں, یہی قرآن سمجھا گیا, ہندوستان میں یہی قرآن سمجھا گیا, سمجھ گئے نا. اللہ اکبر. تو کہا کہ وہابیوں کے سر پر جس نے ایک جوتا مارا اس کو ایک حور اللہ دے گا. ہاں, اتنا بڑا فتویٰ دیا, خوب جوشیلی تقریر. تو ایک نوجوان کمر بیک تھا بریلوی مکتبہ فکر کا, اس نے ٹھان لیا کہ اب وہابی کے سر پر جوتا مارنے سے تو یہ ان کا سردار مولانا ثناء اللہ ہے, اس کے سر پر جوتے کے بجائے گڑاسا تل مارو تاکہ ساری حوریں ہمارے ہی نصیب میں آئے. تو تیسرے دن ان کا جلسہ ختم ہوا. 4 نومبر کو وہاں امرتسر کے اہل حدیث جماعت نے مولانا امرتسری سے کہہ کر کے جو گالیاں دی تھی, اپنا موقف واضح کرنے کے لیے مسجد مبارک جو بڑی تاریخی مسجد تھی وہاں, اس مسجد میں پروگرام رکھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ رکشے میں بیٹھے اور مسجد مبارک پر اترے. تو اپنے ہاں کبھی اور دیکھیں روڈ نیچے ہوتا ہے, پھر سیڑھی سے مسجد میں چڑھنا پڑتا ہے. تو مولانا امرتسری اپنا ہاتھ ڈالے جیب میں, پیسہ نکال کر کے رکشے والے کو دینے کے لیے, اتنے میں چھپا ہوا تھا گھڑاسا لے کر اس نے مولانا پر یہاں حملہ کیا, پھر ادھر سے مارا, ادھر سے مارا. مولانا گھسی کھائے چونکہ سر پر مولانا گر گئے. لوگوں نے اس کو پکڑا, قاتل کو پکڑ لیا کمرے بیگ کو, لیکن اس کے کچھ ساتھی تھے, کیا ہوا کیا ہوا, 2 گھونسا مارا. اس کم وقت کو وہ انہیں تھے, چور کو اگر بھگانا ہو تو چور اس کے تیار رہتے ہیں. اب جس نے پکڑا تو اس نے سوچا اتنے لوگوں نے پکڑا, انہوں نے چھوڑ دے, بھاگ گیا وہ. بہرحال جو ہوا بڑا طویل قصہ ہے.
تو مونا اس وقت مونا تو بچ گئے، ایک عرصے کے بعد شفا یاب ہوئے الحمد، اس کے بعد کافی دن تک 1937 سے لے کر 48 تک زندہ تھے الحمدللہ، بچ گئے۔ تو اس موقع پر جمعیت اہل حدیث امرتسر نے مونا امرتسری سے ایک کتاب لکھوائی تھی، توحید، بڑی زبردست کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اردو میں اگر کہیں میں اس کو انگلش میں ترجمہ ہم کہتے ہیں کر ڈالا جائے، اتنے اچھے نکات مولانا امرتسری نے توحید پر یادگار، کہ یہ جو توحید کی بنا پر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تو وہاں کی جماعت نے وہ کتاب شائع کی تھی، کیا؟ توحید۔ اس کے اندر کتنی بڑی پیاری بات کہتے ہیں مولانا امرتسری، کہتے ہیں دیکھو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اتنی پیاری تفسیر کی، کہا دیکھو دنیا کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عالم سائنسداں کو لو، سمجھ گئے نا، اور ایک چونٹی لے لو، پوچھو کہ چونٹی کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے؟ ہاں، اور اس چونٹی سے بچے کتنا پیدا ہوں گے؟ ایک چونٹی لے لی جائے، پوچھا جائے اس کا نسب کیا ہے اور آئندہ اس سے کتنے نسل پیدا ہوگی، تو کائنات کی کوئی مخلوق بتا نہیں سکتی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن اللہ یعلم ما بین، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس چونٹی کی نسل کیا ہو، اس سے کتنے پیدا ہوگے وہ بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ، کائنات میں کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب دوستو کہ اگر نبی علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ نہیں فجر قضا ہو جائے گی، بلال بھی سو جائے گا، تو کبھی آپ سے غفلت نہ ہوتی، سمجھ گئے نا، بلال کو کچھ پابند کرتے یا ان کے ساتھ اور لوگوں کو، لیکن پل بھر میں کیا ہونے والا ہے مستقبل کی خبر سوائے اللہ کے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نفس یہاں نفس ہے، کیا النفس نہیں ہے، ما تدری نفس، یہ جو تنوین ہے یہ تنکیر کے لیے آتی ہے، عام کے لیے، عموم کے لیے، کوئی نفس نہیں جانتا ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کرے گا، کھائے گا، پیے گا، ہسپتال میں ہوگا یا قبر میں ہوگا، کسی کو پتا نہیں، بس ایک ہی ذات ہے کہ یعلم ما فی الارحام، زندوں کو تو جانے دو، جو پیٹ میں اس کو بھی جانتا ہے، سمجھ گئے نا، یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ تو عقید ہے۔ نمبر 2، آنے فرمایا یہاں سے نکل چلو، دوسرے وادی میں گئے، اور وہاں جانے کے بعد سمجھ گئے نا، ثم اذن بلال، اللہ کے رسول نے بلال کو حکم دیا کہ اب اذان دو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں کتاب الاذان میں حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں پھر آئے گی، کتاب الاذان میں کس لیے نقل کیا؟ ثم اذن بلال، پھر اللہ کے رسول کے حکم سے حضرت بلال نے اذان دی۔ کیا پتہ چلا کہ فوت شدہ نمازیں اگر سب کی چھوٹ گئی ہوں کہیں جماعت کی، سمجھ گئے نا، اور کافی لوگ سفر میں ہو سکتا ہے کبھی، اللہ تعالی ہدایت دے، اب تو پہلے ہی نیت کی جاتی کہ فجر نہیں پڑھنا ہے وقت پر، اور لوگ ادھر سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، تم بھی ادھر سمجھتے ہو، نہیں وہ بیٹا اصل میں کالج جاتا ہے، نیند نہیں پوری ہوتی نا، اس لیے ذرا وہ 8 بجے اٹھتا ہے تو، اور کہتے نہیں نماز کبھی نہیں چھوڑتا، آپ کے بھی میڈم کیا کہیں گے، نہیں وہ ذرا سا سونے دو، کیونکہ میرے بھائی ان نماز کے معاملے میں تو کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے، سمجھ گئے نا، نماز کے معاملے میں ایسا نہیں کہ ہاں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز فرض ہے اس کے وقت میں پڑھنا، ایسا نہیں کہ جب نیند پوری ہو جائے اسی لیے جمعے ایک دن بہت لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے، کیوں؟ ڈیوٹی والا دن نہیں ہے نا، تو فجر میں بہت لوگ سوئے رہ جاتے ہیں، نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ آج ڈیوٹی جانا نہیں ہے، سو
میرے بھائی اگر کبھی اللہ نہ کرے ایسی اجتماعی نماز چھوٹ گئی جیسے حادثہ اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا تو وہ نماز بھی پڑھی جائے تو کیسے؟ اذان دے کر کے، سمجھ گئے نا؟ دیکھیں اتنی دیر ہو گئی تھی کہ سورج کی گرمی جب لگی تب سب کی نیند کھلی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں چھوڑو، اس وادی میں شیطان ہے، آگے بڑھو. وہاں گئے تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اذان دلوائی. اذان دی گئی، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم. اذان ہوئی، اقامت دی گئی، سمجھ گئے؟ اذان اقامت ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نماز پڑھی اور پڑھائی جیسے روزانہ پڑھتے اور پڑھاتے. کیا مطلب؟ اذان ہوئی، اذان کے بعد سنت پڑھنے کا موقع دیا گیا، پھر اقامت ہوئی اور آپ نے جہراً بعد نماز فجر با جماعت ادا کرائی. ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث مسلم وغیرہ کی ہے. آگے وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ، اور صحیح مسلم ہی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. کیا مروی ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا المزدلفہ فصلی بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتین. اور صحیح مسلم ہی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ہی مروی ہے. کیا مروی ہے؟ کہ نبی علیہ السلام مزدلفہ پہنچے. مزدلفہ مطلب مزدلفہ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو لے جائے. یہ مزدلفہ بارڈر ہے حل اور حرم کی. حل اور حرم کی کیا ہے؟ بارڈر ہے. سمجھ گئے نا؟ مینا اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے، سمجھ گئے نا؟ اس کا نام ہے کیا؟ مزدلفہ. مزدلفہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں سارے دنیا کے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے جب آتے تھے تو مکے اور والے اور تمام عرب کے آئے ہوئے حجاج میں بڑا فرق کیا جاتا تھا. مکے کے لوگ جو حرم والے ہیں، حرم والے یہ مزدلفہ تک جاتے تھے، مینا سے مکہ سے مینا، مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات آج ہوتا ہے نا. تو یہ لوگ جاتے تھے مینا سے مدینے، مینا مکے سے مینا، مینا سے احرام باندھ کر کے صرف مزدلفہ میں جاتے تھے. کون؟ قریش مکہ. باقی سارے حاجیوں کہتے نہیں نہیں تمہارا حج، تمہارا کیا ہے؟ عرفات. مکے کے لوگ قریش جو تھے عرفات نہیں جاتے تھے. کیا کہتے؟ ہم لوگ حرم والے ہیں اور مزدلفہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے حرم شروع ہوتا ہے. تو مکے کے جو قریش تھے، مکے والے، یہ کہتے تھے ہم لوگ حرم کے اہل حرم ہیں تو ہمارے لیے عرفات نہیں جانا ہے، ہم کہاں رہیں گے؟ مزدلفہ. یہ لوگ مزدلفہ ٹھہر جاتے تھے. باقی سارے حجاج جاتے کہاں؟ عرفات. عرفات سے پلٹ کر کے مزدلفہ آتے. یہ انہوں نے اپنا ایک قانون بنا رکھا تھا. کون؟ اہل مکہ قریش. جب نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں گئے تو چونکہ اب نبی علیہ السلام تو قریش سے تھے اور مکے والے بھی حج میں تھے، تب کوئی پوچھتا نہ تو نہیں تھا، لیکن مکے والے سوچتے تھے ہم لوگ تو قریش، اللہ رسول بھی قریش. آج دیکھو بس مزدلفہ جا کے ٹھہر جاتے. کون جائے گا عرفات؟ سب کو ہی ٹھہر، جتنے غیر قریشی کہاں جائے وہ سب مزدلفہ. نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے اور انتظار کر رہے ہیں اب رکیں گے. رکتے ہیں نہیں رکتے. اللہ کے رسول سیدھے پار کرتے وادی ارنا میں جا کے ٹھہرے. کہاں؟ وادی ارنا.
یہ آپ جائیں گے مزدلفہ کے پاس بعد عرنا، مکے سے مینا، مینا سے عرنا، مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرنا، عرنا کے بعد عرفات شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا خیمہ جو لگایا تھا کہ آرام کریں گے آپ، تو وادی عرنا میں تھا، یہ عرفات میں نہیں تھا، وادی عرنا میں تھا۔ تو نبی علیہ السلام سیدھے کہاں چلے گئے؟ وادی عرنا میں، اور یہاں آپ نہیں ٹھہرے، وادی عرنا میں گئے، آپ آرام کیے خیمے کے اندر، بالکل عرنا، وادی عرنا کے آخری حصے میں، کہ بالکل آپ کہاں چلے جائیں؟ خیمے سے نکلیں تو عرفات۔ بلکہ یہ عرفات کی جو مسجد بنی ہے اب جو نئی بنی، اس کا اگلا حصہ جو ہے وادی عرنا میں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ کبھی اللہ لے جائے تو مسجد ہی کے خالی ہو گئی اور چلے جاؤ محراب پر ماشاءاللہ بیٹھے خوب ٹھنڈک میں، تو وقوف نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ عرفات کے باہر ہے، وادی عرنا میں ہے۔ پرانی مسجد جو تھی نئی تعمیر ہونے کے پہلے، وہ پوری مسجد جو تھی عرفات، یہ نئی والی جو بنی اس کا اگلا حصہ جو ہے کہاں؟ وادی عرنا میں۔ نبی علیہ السلام پھر نکلے، پھر سیدھے آپ گئے، آپ نے خطبہ دیا، اب سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں واپسی میں رکنا ہے یا کہ نہیں رکنا ہے۔ اللہ کا فرمان، ثم افیضوا من حیث افاض قریشیو، یہ حج ہے، یہاں سمجھ گئے نا، مساوات ہے، ایسا نہیں کہ آپ ایک کلاس کے ہیں بس، کہاں رہ جائیں؟ عرفات۔ تم کو بھی جانا ہے کہاں؟ عرفات۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم کو بھی جا کر کے وہیں سے پلٹ کر کے مزدلفہ آنا جہاں سے سارے لوگ واپس آئیں گے۔ قریش اور عدم قریش کا سارا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا۔ پھر غروب شمس کے بعد نکلے نبی علیہ السلام، اب مزدلفہ میں داخل ہوئے، جو مشعر الحرام کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اب یہ مشعر الحرام میں آپ پہنچے، مزدلفہ میں جب آپ آئے تو چونکہ سورج کہاں غروب ہو گیا تھا؟ عرفات میں، اور آپ تھے اونٹنی پر، اور آپ کی اونٹنی تیز چلنا چاہتی، تو اتنے کس کے نکیل کھینچ کر کنٹرول کیا جاتا کہ اس کی گردن کبھی کبھار بالکل مڑ کر کے، جو وہ لکڑی رہتی ہے نا اس کے کوہان پر، وہاں تک مڑ جاتی، اور کسی کو نہیں کہا جاتا بھائی ہٹو ہٹو اللہ کے رسول کے سے، نہیں، کسی ایک جملہ کبھی کہا ہی نہیں گیا، لوگوں ہٹو ہٹو اللہ کے رسول، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، راستے میں قضاء حاجت کی بھی ہوئی اور ضرورت ہوئی، سمجھ گئے نا، اور اونٹنی پر اتنا کنٹرول رکھا گیا تھا کہ نہ کسی کو دبائے، نہ آگے بڑھے، اور نہ ہٹو ہٹو کی آواز، بڑے اطمینان کے ساتھ آپ آئے، اور پھر وہاں پہنچ کر کے اذان دلایا، یہی بات ہے، فصلی بہا المغرب والعشاء، اذان دی گئی۔ حدیث مختصر ہے، طویل ہے نا، مختصر ہے۔ مزدلفہ میں آئے، اذان دی، اذان دینے کے بعد اقامت کہی گئی اور نماز مغرب با جماعت 3 رکعت پڑھائی گئی۔ پھر 3 رکعت کے بعد پھر اقامت کہی گئی، اور اقامت کے بعد اب عشاء کی نماز قصر ہے، 2 رکعت جمع اور قصر، سمجھ گئے نا، اسی لیے کہتے ہیں فصلی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى المزدلفہ تھا۔ ایک چیز یہاں یاد رکھیے گا، آگے آئے گی، سب سے طویل حدیث جابر ہے، جس کا ایک حصہ یہاں پڑھا ہے نا، وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ تھا۔ سب سے طویل حدیث بخاری وغیرہ میں جو ملے گی، حدیث کتابوں کن کی حدیث؟
حدیث جابر. کون سی حدیث ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، کو یاد رکھیے گا. حجۃ الوداع میں سب سے زیادہ غور سے دیکھ کر کے، یاد رکھ کر کے، پورے سفر کی حج کی کیفیت مدینے سے لے کر کے دوبارہ مدینہ واپس آنے تک سب سے زیادہ جس نے یاد رکھا اور تفصیل کے ساتھ روایت کیا، وہ کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. تو حدیث کی کتابوں میں سب سے طویل حدیث جو ملتی ہے کون؟ حدیث جابر. اور حج کے صفت حج میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جس نے نبی علیہ السلام کے حج کی کیفیت نقل کی ہے، وہ کون؟ حضرت جابر. اسی لیے ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، محدثین نے بڑی کوشش کی. ابھی آخر میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی صفت حجۃ النبی. کیا؟ صفت حجۃ النبی، نبی علیہ السلام کے حج کی صفات. تو یہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو مسلم میں ہے، اسی کو انہوں نے اصل قرار دیا. اور مدینے سے لے کر کے عرفات تک، عرفات سے پھر واپسی مکہ اور مکے سے مدینہ واپس آنے تک ایک ایک چیز جو تھی انہوں نے روایت کیا. کون؟ جابر بن عبداللہ نے. البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ بڑا اہم کام کیا. مسلم کے علاوہ، صحیح مسلم کے علاوہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم کے علاوہ اور دنیا کے اندر حدیث کی جن جن کتابوں میں تھیں، علامہ البانی کو جتنی دستیاب ہوئیں، اگر ان کتابوں میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو صحیح مسلم کے اندر نہیں ہے، تو البانی صاحب نے بریکٹ میں ان کو بھی نقل کر دیا اور حاشیے میں بتا دیا کہ ہاں یہ فلاں کتاب کے اندر ہے. تو بہترین کتاب حج کے مسائل پر، اللہ کے رسول نے کیسے حج کیا ہے، وہ معلومات کے لیے سب سے بہتر کتاب کیا ہو گئی؟ پھر حاشیہ بھی اس پر چڑھایا. جو مسئلہ حج کا بیان کر رہے ہیں، اگر جابر بن عبداللہ کے حدیث میں نہیں تھا، کسی اور صحابی نے روایت کیا تھا، تو اس کو بھی حاشیے میں نقل کر کے مکمل کر دیا. اس سے بڑی جامع معنی کتاب نبی علیہ السلام حج کے مسائل نہیں، اللہ کے رسول نے حج کیسے کیا ہے، اس سے زیادہ جامع اور معنی کتاب کوئی نہیں ہے جو علامہ البانی نے لکھی ہے. اور یہ بھی خوشی کی بات ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ عربی نہیں تو کم سے کم ڈھونڈے، ممکن ہے کسی نے انگلش میں بھی کر دیا ہو. سمجھ گئے نا؟ تو آپ کے کام کی ہو جائے گی، ہاں آپ لوگوں کے کام کی ہو جائے گی. تو بھی ڈھونڈ لے، اگر کہیں مل جائے تو بہت ہی غنیمت ہے اس میں. چلو، تو فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ. بس انشاءاللہ باقی